اس رات مجھے صحیح معنوں میں پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی بدل چکی ہے۔ میں بیرک میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی موجود تھی، کچھ کیڈٹس ابھی تک آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، جبکہ چند لوگ دن بھر کے سفر سے تھک کے گہری نیند سو چکے تھے۔ میں چھت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کچھ دن پہلے تک میری زندگی کتنی مختلف تھی۔ صبح گھر میں امی کی آواز کے ساتھ میری آنکھ کھلتی، ابو اخبار پڑھ رہے ہوتے، زینب کسی نہ کسی بات پر مجھے تنگ کر رہی ہوتی، اور اب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کابل میں موجود تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے خواب میں بچپن سے دیکھ رہا تھا، مگر خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ خواب خوبصورت ہوتے ہیں، حقیقت مشکل ہوتی ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہونے والے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک بیرکس کی لائٹیں آف ہو گئیں، کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ اٹھ جاؤ کیڈٹس، ایک آواز میری نیند کو توڑتے ہوئے میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر فوراً یاد آیا، یہ تو پی ایم اے کابل ہے، اور میں نئی زندگی میں داخل ہو چکا ہوں، اور یہ میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میں نے جلدی سے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل افراتفری شروع ہو چکی تھی، ہر کوئی جلدی تیار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی کا بیلٹ گم تھا، کسی کے جوتوں کے تسمے گم ہوئے تھے، کوئی اپنی ٹوپی تلاش کر رہا تھا۔ سامنے والے بستر پر فہد کھڑا تھا، وہ ایک ہاتھ سے شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سامان سنبھال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، لگتا ہے آپ مزہ آنے والا ہے۔ میں ہنس دیا اور کہنے لگا، ابھی سے؟ ابھی تو شروعات ہے، اس نے جواب دیا۔ چند منٹوں بعد ہم سب پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے۔ سرد ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، آسمان ابھی مکمل روشن نہیں ہوا تھا، دور پہاڑیوں کے سائے دکھ رہے تھے، پوری فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سینکڑوں نئے کیڈٹس قطار میں کھڑے تھے، ہر کسی کے چہرے پہ مختلف تاثر تھے، کچھ پریشان تھے، کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اور کچھ شاید ابھی تک نیند میں تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اچانک میدان میں ایک کونے سے ایک افسر نمودار ہوئے۔ اس کی چال مضبوط تھی، چہرے پر سختی واضح تھی۔ وہ سیدھا ہمارے سامنے آ کر رکے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے، میں کیپٹن فرحان ہوں۔ اس کی آواز پورے پریڈ گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ اور آج سے تمہاری آسان زندگی ختم۔ پورا میدان خاموش تھا، کسی سے ایک الفاظ بھی نہیں کہے جا رہے تھے۔ کیپٹن فرحان آہستہ آہستہ قطاروں کے سامنے چلنے لگے۔ تم میں سے ہر شخص خود کو خاص سمجھتا ہے، وہ بولے۔ تم سمجھتے ہو کہ ISSB پاس کر کے تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ چند لمحے رکے، پھر بلند آواز میں بولے، غلط۔ ان کی آواز پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ کیپٹن فرحان کی آواز گونجی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں پوری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں تمہیں دوبارہ بنایا جائے گا، یہاں تمہیں نظم و ضبط سکھایا جائے گا، یہاں تمہاری قیادت سکھائی جائے گی، یہاں تمہیں قربانی سکھائی جائے گی۔ پھر انہوں نے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اگر تم کمزور ثابت ہوئے تو PMA تمہیں باہر کا راستہ دکھا دے گی۔ یہ الفاظ سن کر ہر کیڈٹس کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں یہاں آسانیوں کے لیے نہیں آیا، میں یہاں خود کو بدلنے آیا ہوں۔ کیپٹن فرحان کی آواز گونجی، اب دوڑ شروع ہوگی، اور اگلے ہی لمحے پورا میدان حرکت میں آ گیا۔ ہم سب دوڑنا شروع کر دیا۔ شروع کے چند منٹ آسان تھے، جسم تازہ تھا، سانسیں نارمل تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مشکل بڑھتی گئی۔ پہاڑی راستے سیدھے نہیں تھے، چڑھائیاں تھیں، موڑ تھے، پتھریلے حصے تھے۔
ہر قدم جیسے مزید طاقت مانگ رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ فہد دوڑ رہا تھا، اس کے چہرے پر پسینہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بھی ہانپتے ہوئے جواب دیا، گھر یاد آ رہا ہے یار۔ وہ ہنس پڑا، ابھی تو سفر صرف 10 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ چند لوگ آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگے، کئی لوگ سانس پھولنے کی وجہ سے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن انسٹرکٹر مسلسل ہمارے ساتھ موجود تھے، کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے خود سے کہا، علی تم یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کر چکے ہو، اب ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے رفتار برقرار رکھی۔ تقریباً 40 منٹ بعد دوڑ ختم ہوئی۔ میں پسینے سے بھیگ چکا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھی، ٹانگوں میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آرام کا وقت نہیں تھا۔ نیا حکم آیا، پش اپ پوزیشنز۔ ہم سب فوراً زمین پر آ گئے، شروع، اور سب نے سٹارٹ کر دیا۔ 1 2 3 اس طرح کرتے کرتے ہم 30 تک پہنچے۔ گنتی مسلسل چل رہی تھی، میرے بازو جلنے لگے، کندھوں میں درد بڑھ رہا تھا، لیکن میں خود کو روکنے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میری نظر دائیں طرف گئی، ایک کیڈٹ زمین پر گر گیا تھا، وہ مکمل طور پر تھک چکا تھا۔ میں نے سوچا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اب اسے سخت ڈانٹ بھی پڑے گی، لیکن انسٹرکٹر اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، کمزور ہونا جرم نہیں، ہار مان لینا جرم ہے۔ یہ انسٹرکٹر کے الفاظ میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہی پی ایم اے کی اصلی روح تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا، سنہری روشنی پورے پریڈ گراؤنڈ پر پھیل رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا، لیکن مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ پی ایم اے کی یہ پہلی صبح صرف شروعات تھی۔ آنے والے دنوں میں نہ صرف جسمانی آزمائش میرا انتظار کر رہی تھی، بلکہ ایک ایسا واقعہ بھی ہونے والا تھا جو برسوں بعد میری زندگی کو پاکستان کے سب سے خطرناک دشمن پینتھر کی طرف لے جانے والا تھا۔ میری صبح کی جسمانی مشق ختم ہونے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم میرے اپنا نہ رہا ہو۔ سانسیں ابھی بھی تیز چل رہی تھی، وردی پسینے سے بھیگ چکی تھی، بازو اور ٹانگوں میں درد تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے دل میں مایوسی نہیں تھی۔ تھکان ضرور تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا فخر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس راستے پر اب قدم رکھ چکا ہوں جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ کیپٹن فرحان کی آواز دوبارہ گونجی، فالن۔ ہم سب فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ کئی کیڈٹس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ کچھ بامشکل اپنے پاؤں پر کھڑے تھے، کچھ کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، اور کچھ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ہی زمین پر گر جائیں گے، مگر یہاں کسی کو رعایت نہیں ملنے والی تھی۔ ناشتے کے لیے ہمیں میز کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے پہلی بار پی ایم اے کی میز کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہر چیز انتہائی منظم تھی، ہر کرسی اپنی جگہ پر، ہر میز ترتیب سے رکھی ہوئی، ہر چیز وقت کے مطابق۔ یہ ماحول گھر سے بالکل مختلف تھا، یہاں ہر منٹ قیمتی تھا۔ میں اور فہد ایک ہی میز پر بیٹھ گئے۔ فہد نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے لگ رہا ہے شام تک میری جان نکل جائے گی۔ میں ہنس پڑا، شام تک؟ مجھے تو لگ رہا ہے دوپہر تک نکل جائے گی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہم دونوں اپنے تھکان بھول گئے تھے۔ ناشتے کے بعد ہمیں بیرکوں کی صفائی کا حکم ملا۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ پی ایم اے میں صرف جسمانی طور پر ہی تیار ہونے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہاں ہر چیز کی تربیت کا حصہ ہے۔ بستر کیسے لگانا ہے، جوتے کہاں رکھنے ہیں، کپڑے کیسے ترتیب دینے ہیں، الماری کس زاویے پر بند ہونی چاہیے، ہر چیز کا اصول تھا، اور ان اصولوں سے معمولی انحراف بھی قابل قبول نہیں تھا۔ میں اپنا لاکر ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک ایک سینئر کیڈٹ ہمارے بیرک میں داخل ہوا۔
اس کی چال میں اعتماد تھا، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کافی عرصے سے موجود ہے۔ وہ ایک لاکر کو غور سے دیکھ رہا تھا، ہر کوئی خاموش تھا۔ میں بھی پوری توجہ سے اپنے سامان کو درست کر رہا تھا۔ اچانک وہ میرے سامنے رک گیا۔ اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا۔ میری ایک نوٹ بک تھوڑی سی ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کیڈٹ، اس کی آواز بلند ہوئی، کیا تمہیں ترتیب کا مطلب معلوم ہے؟ میں نے کہا، جی سر۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد پوری بیرک کے سامنے مجھے اضافی پش اپس کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے غصہ پیدا ہوا، اتنی سی بات پر، صرف ایک نوٹ بک کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی میں زمین پر ہاتھ رکھ کر پش اپ کرنے لگا ہوں، مجھے ابو کی بات یاد آ گئی، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلے مجھے سیکھنا ہوگا۔ شام تک مسلسل کلاسز، مشقیں اور ہدایت جاری رہی۔ ہر گھنٹے کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ پی ایم اے صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں، یہ ذہنی مضبوطی کا امتحان بھی ہے۔ دوپہر کے بعد ہمیں ایک لیکچر ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں سینئر افسر ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں فوجی قیادت، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے بارے میں بتایا۔ میں پوری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ ایک افسر کی سب سے بڑی طاقت اس کا رینک نہیں ہوتا، اس افسر نے کہا، اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ مجھے ابو کی یاد آ گئی، وہ بھی ہمیشہ کردار کی بات کرتے تھے۔ لیکن جب لیکچر ختم ہونے کے بعد ہم کچھ وقت آرام کے لیے دیا گیا، میں اور فہد بیرک کے باہر بیٹھ گئے۔ پہاڑیوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے لگا تھا۔ فہد نے اچانک پوچھا، سچ بتاؤ، کبھی ڈر لگتا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے خواب پر پورا نہ اتر سکوں تو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے والدین کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا تو۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرایا، اچھی بات ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ جو انسان ڈر کو پہچان لیتا ہے وہی اسے شکست بھی دے سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیا۔ شاید اسی لیے ہی ہماری دوستی اتنی جلدی مضبوط ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ہمیں دوبارہ بیریکوں میں واپس بھیج دیا گیا۔ جسم بری طرح تھک چکا تھا، لیکن ذہن اب تک حرکت میں تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا جوتے صاف کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک کیڈٹ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پورے دن میں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ میں نے فہد سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فہد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پتہ نہیں، لیکن عجیب آدمی لگتا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی بھی تھی۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں مل گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس ایک لمحے میں مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ شخص مستقبل میں میری زندگی میں کوئی اہم کردار ادا کرنے والا ہو۔ رات مزید گہری ہو گئی، بیریکوں میں خاموشی چھا گئی۔ ایک ایک کر سب کیڈٹ سونے لگے۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند آنے سے پہلے ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ باہر راداری میں دو لوگوں کی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں پوری بات تو نہیں سن سکا، لیکن جملے میری کانوں تک ضرور پہنچے۔ کچھ کھیل بہت پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو برسوں بعد ان کا پتہ چلتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔
یہ الفاظ عجیب تھے، بہت عجیب۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا، صرف ایک اندھیرا تھا، خاموشی تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ چند لمحوں بعد میں دوبارہ لیٹ گیا۔ شاید یہ میری تھکان کا اثر تھا، شاید میں نے غلط سنا تھا، یا شاید واقعی کوئی راز میرے ارد گرد جنم لے رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی معمولی سا واقعہ برسوں بعد مجھے ایک ایسے دشمن کے راستے پر لے جانے والا تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے افسر بھی محتاط ہو جاتے تھے، ایک ایسا نام جو ابھی صرف سائے میں موجود تھا۔ رات گزر گئی مگر وہ پرسرار جملہ میرے ذہن سے نہ نکل سکا۔ کچھ کھیل بہت پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو برسوں بعد ان کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میں نے غلط سنا ہو، شاید کوئی عام گفتگو ہو، شاید میں تھکان میری ذہن سے کھیل رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ اس جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے۔ اگلی صبح پہلے دن سے بھی زیادہ سخت تھی۔ صبح 4 بجے کی آوازیں اب کسی حد تک مانوس لگنے لگی تھیں مگر جسم ابھی تک اس روٹین کا عادی نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے جسم پوری طرح درد کر رہا ہو، ٹھانگیں باری ہو رہی تھیں، بازو اکڑے ہوئے، کندھوں میں درد، لیکن یہاں کسی کے درد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حکم صرف ایک ہی تھا، تیار ہو جاؤ۔ میں جلدی تیار ہوا، فہد بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا فوج مشکل ہوگی۔ میں ہنس پڑا اور اب اس نے لمبی سانس لی۔ اب لگتا ہے مشکل الفاظ بہت چھوٹا ہے۔ ہم دونوں گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کا ماحول مختلف تھا۔ انسٹرکٹر کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ کیپٹن فرحان بھی موجود تھے۔ اس نے سب کو قطار میں کھڑا کیا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر انہوں نے اعلان کیا، آج تمہارا پہلا رکاوٹی کورس ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی کئی کیڈٹسوں کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے بھی پہلی بار اس میدان کی طرف غور سے دیکھا۔ سامنے مختلف رکاوٹیں موجود تھیں، اونچی دیواریں، رسیوں کے پل، کانٹے دار تاروں کے نیچے سے گزرنے کا راستہ، گہرے کھڈے اور کئی ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگی۔ کیپٹن فرحان کی آواز دوبارہ گونجی، آج ہمیں تمہاری طاقت نہیں، تمہاری ہمت کا امتحان لینا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ قسم کی آزمائش تھی جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پہلی رکاوٹ ایک بلند دیوار تھی، تقریباً اتنی اونچی کہ عام آدمی اسے دیکھ کر ہی ہار مان لے۔ ایک ایک کر کیڈٹس آگے بڑھنے لگے، کچھ آسانی سے چڑھ گئے، کچھ درمیان میں پھسل گئے۔ میری باری آئی، میں دیوار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں نے اوپر دیکھا، پھر دوڑ لگائی، پہلا قدم، دوسرا قدم، ہاتھ اوپر گیا اور میں دیوار کے کنارے تک پہنچ گیا، اور اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ پھسل گیا، میرا جسم نیچے آنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں گر جاؤں گا مگر میں نے پوری طاقت لگا کر دوبارہ گرفت مضبوط کر لی، پھر خود کو اوپر کھینچ لیا اور دیوار عبور کر لی۔ نیچے اترتے ہی فہد کی آواز آئی، شاباش۔ میں مسکرا دیا مگر یہ صرف آغاز تھا۔ اگلی رکاوٹ رسی کا پل تھا۔ پل نیچے گہری کھائی کے اوپر بنایا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، رسی ہل رہی تھی، میرے آگے کیڈٹس چل رہا تھا۔ اچانک اس کا توازن بگڑ گیا، وہ تقریباً گرنے والا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے سنبھال لیا۔ چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ملی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ جب ہم نیچے اترے تو انسٹرکٹر نے صرف ایک جملہ کہا، ایک افسر کبھی اکیلے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ بات نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ کورس کی سب سے بڑی مشکل رکاوٹ کانٹے دار تار کے نیچے سے گزرنا تھا۔ زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، اوپر تار تھی اور حکم واضح تھا، سر اٹھایا تو ناکام،
میں زمین پر لیٹ گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کیچڑ کپڑوں پر لگ رہا تھا، ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر انچ ایک جنگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار میں دوسری طرف پہنچ گیا۔ جب کھڑا ہوا تو پورا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ فہد مجھے دیکھ کر ہنسا۔ تمہاری شکل دیکھنے والی ہے، اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، اپنی شکل دیکھی ہے؟ ہم دونوں ہنس پڑے۔ یہ مختصر سی ہنسی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ یہاں خوشی کا ایسا لمحہ بہت کم ملتا تھا۔ کورس ختم ہونے کے بعد ہمیں کچھ دیر آرام دیا گیا۔ میں پانی کی بوتل لے آیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی دوران وہی خاموش اور پرسرار کیڈٹس میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، وہی جسے میں گزشتہ رات دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم نے اچھا کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زیادہ تر لوگ پہلی آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں بہت پہلے گھبرانا چھوڑ چکا ہوں۔ اس کا جواب عجیب تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، راشد۔ بس اتنا ہی، نہ کوئی تعریف نہ کوئی اضافی بات۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ فہد میرے پاس آیا۔ یہ عجیب آدمی ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیوں، فہد بولا، مجھے لگتا ہے یہ عام آدمی نہیں۔ میں خاموش رہا، کیونکہ میرے دل میں بھی کچھ ایسا ہی احساس پیدا ہو رہا تھا۔ شام کے وقت ہم ایک اور لیکچر کے لیے بلا لیا گیا۔ لیکچر دینے والے افسر نے جنگ کی قیادت اور خفیہ معلومات کی اہمیت پر بات کی۔ ایک جملہ خاص طور پر میرے ذہن میں رہ گیا، بعض جنگیں میدان میں نہیں جیتی جاتی بلکہ معلومات کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ اس وقت تو یہ صرف ایک جملہ لگ رہا تھا، لیکن مستقبل میں یہی الفاظ میری پوری زندگی کا حصہ بننے والے تھے۔ رات کو جب میں بیرک میں واپس آیا تو جسم تھکن سے چور تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور چند لمحوں میں میری آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر سونے سے پہلے ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، راشد۔ وہ کون تھا؟ وہ اتنا خاموش کیوں رہتا تھا؟ اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سا اعتماد کیوں تھا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی راشد مستقبل میں میرے سفر کا ایک اہم کردار بننے والا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پی ایم اے کے دیواروں کے اندر شروع ہونے والی یہ دوستی ایک دن مجھے پاکستان کے سب سے خطرناک رازوں کے قریب لے جائے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بیرک میں تقریباً سب سو چکے تھے۔ کسی کی ہلکی ہلکی خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی تھکن کے باعث کروٹیں بھی نہیں بدل رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ پچھلے چند دنوں میں اتنا کچھ بدل چکا تھا کہ ذہن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ISSB کا سفر، گھر سے رخصتی، پی ایم اے کی پہلی صبح، رکاوٹوں والا کورس، اور اب راشد، وہ خاموش کیڈٹ جس کی باتیں عام نہیں لگتی تھی۔ میں چھت کو دیکھتے ہوئے انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک بیرک کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ تمام کیڈٹس 5 منٹ میں باہر فعال ہوں گے، ایک سینئر کی آواز گونجی۔ پوری بیرک فوراً جاگ اٹھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ رات کے اس وقت کیا ہو گیا۔ فہد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اب کیوں؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں یار۔ چند منٹ بعد ہم سب بیرک کے باہر کھڑے تھے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر ماحول میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کیپٹن فرحان ہمارے سامنے آئے۔ ان کے چہرے پر سختی پہلے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے پوری قطار پر نظریں دوڑائی، پھر بلند آواز میں بولے، کسی ایک شخص کی غلطی پوری ٹیم کی غلطی ہوتی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات آخر کیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ ایک کیڈٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا تھا۔ ایک معمولی سی غلطی، مگر پی ایم اے میں معمولی سی غلطی کبھی سنجیدگی سے لیا جاتا تھا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ پوری پلٹون کو سزا ملی۔ پریڈ گراؤنڈ کی طرف دوڑو، اور اگلے ہی لمحے ہم سب اندھیرے میں دوڑنے لگے۔ میرے جسم میں پہلے ہی درد تھا، مگر میں جانتا تھا کہ شکایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ چند کیڈٹس غصے میں تھے۔ وہ اس لڑکے کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے جس کی وجہ سے سزا ملی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خیال تھا۔ اگر ایک دن میں افسر بنا تو میرے فیصلے بھی پوری ٹیم کو متاثر کریں گے۔ شاید یہی سبق ہمیں سکھایا جا رہا تھا۔ سزا ختم ہونے کے بعد ہم بیرکس واپس آ گئے۔ فہد اپنے بستر پر بیٹھا تھا، بیٹھتے ہی بولا، اگر یہ صرف آغاز ہے تو آگے کیا ہوگا؟ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا شاید بہتر یہی ہے کہ ہم ابھی کچھ نہ سوچیں۔ چند لمحوں بعد پوری بیرک دوبارہ خاموش ہو گئی، مگر اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری آنکھ اچانک کھلی، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اسی دوران میری نظریں بیرک کے آخری کونے پر پڑی۔ وہاں راشد موجود تھا، مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں میں اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، نیند نہیں آ رہی؟ وہ چونک گیا، جیسے اس سے پہلے ہی معلوم ہو کہ کوئی آ رہا ہو۔ کہنے لگا، کبھی کبھی نیند سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا جواب پہلے کی طرح ہی عجیب تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی پوچھا، تم فوج میں کیوں آئے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، پاکستان کے لیے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اچھا جواب ہے۔ پھر اس نے باہر اندھیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک دن تم جان جاؤ گے کہ وطن کی خدمت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ راشد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں عوام کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں مزید سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بات ختم کر دی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو راشد پہلے ہی جا چکا تھا۔ پورا دن مصروفیت میں گزر گیا، دوڑ، مشقیں، کلاسز، ہدایات، مگر راشد کی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں عوام کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل میں میری زندگی کے بڑے فیصلے اور بڑا حصہ پوشیدہ جنگوں میں گزرنے والا ہے۔ شام کا وقت ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ ہماری پلٹون کو ایک مختصر ٹیم ٹاسک دیا گیا۔ اس دوران مجھے اور فہد کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ہم دونوں نے مل کر مسئلہ حل کیا۔ انسٹرکٹر نے ہماری ٹیم کی تعریف کی۔ واپسی پر فہد نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے اگر ہم ایک ہی یونٹ میں رہیں تو کافی مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے شاید کافی مسئلے میں ہم پھنس جائیں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے، کیونکہ ہماری دوستی اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں یہی دوستی آنے والے وقت میں کتنے امتحانوں سے گزرے گی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو جسم مکمل طور پر تھک چکا تھا، لیکن اس بار ذہن پرسکون تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ پی ایم اے کی زندگی کا حصہ بننا ہی جا رہا ہوں۔ پھر بھی دل کی کسی نہ کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس موجود تھا، جیسے کوئی بڑی کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے، جیسے کسی دور مقام پر کوئی ایک شخص موجود ہے جس کا راستہ ایک دن میرے راستے سے ٹکرانے والا ہو۔ ایک ایسا شخص جسے میں جانتا نہیں تھا، جس کا چہرہ ابھی تک دنیا سے چھپا ہوا تھا، جس کا نام ابھی تک صرف سائے میں سرگوشی کی صورت میں موجود تھا، اور اس دشمن کا نام پینتھر تھا۔ اور شاید بغیر یہ جانے میں پہلے ہی اس کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔